جی کنٹینیو کرتے ہیں جز 16 کے دوسرے حصے کو انشاءاللہ. سورۃ طٰہٰ. سورۃ طٰہٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰہٰ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو تذکرۃً نصیحت کرنے کے لیے ہے، اس کو لمن یخشی اس کو جو ڈرتا ہے. ما انزلنا علیک آپ پر، القرآن قرآن. طٰہٰ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت کرنے کے لیے ہے اس کو جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جی نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. آیت نمبر 4. نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اگر آپ بلند کریں بات کو، یعنی اونچی آواز میں بولیں، تو بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کے سب نام اچھے ہیں. اور کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر، جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے تم ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کسی انگارے کو، میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی. بس جب وہ آئے اس آگ کے پاس تو آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں. فلما اتاہا بس جب وہ آئے اس آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ تو آواز دی گئی اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی.
تو آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، سو اتار دے اپنے جوتے، سو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، پس غور سے سن، پس غور سے سن اس کو جو وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بس غور سے سن اس کو جو وحی کی جاتی ہے، بے شک، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، بس غور سے سن اس کو جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، سو تو میری عبادت کر اور قائم کر نماز میرے ذکر کے لیے، لذکری، میرے ذکر کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، ہر جان کو اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے، پس ہرگز نہ روکے آپ کو اس سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، پس تو بھی کی، اور اس نے واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فتردہ، بس تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ فما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے وہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ اس نے کہا وہ میری لاٹھی ہے، وہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں فوائد ہیں کئی اور بھی۔ اللہ نے فرمایا ڈال دو اسے اے موسیٰ، تو جب اس نے ڈالا اسے تو اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لے اسے اور تو نہ ڈر، عن قریب ہم لوٹائیں گے اسے اس کی پہلی حالت میں۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. 35 تک جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَدْمُمْ يَدَكَ 22 سے ترجمہ. اور ملا تو اپنا ہاتھ اپنے پہلو بغل کی طرف، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا کسی بیماری کے بغیر. یہ ایک اور نشانی ہے تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیوں سے. تو جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں میری بات، اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر مددگار میرے گھر والوں میں سے. میرے بھائی ہارون کو مضبوط فرما اس سے میری قوت کو، اور شریک کر اسے میرے کام نبوت میں، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت زیادہ، اور ہم یاد کریں تجھے کثرت سے. بے شک تو ہی ہے ہمیں خوب دیکھنے والا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. جی 39 تک تلاوت کی ہے ہم نے. اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں 37 سے. قال قد اوتیت، اللہ نے فرمایا یقیناً تو عطا کیا گیا اپنا سوال اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک مرتبہ اور بھی. ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک مرتبہ اور بھی، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف جو اب وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، کہ ڈال دے اس موسیٰ کو صندوق میں، یعنی قذفیہ فی التابوت، کہ ڈال دے اس موسیٰ کو صندوق میں، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں. بس چاہیے کہ دریا لا ڈالے اسے کنارے پر، کہ پکڑ لے اسے میرا ایک دشمن اور اس کا دشمن، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے،
اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر یا موسیٰ 40 تک جی۔ جب چلی جاتی تھی تیری بہن بس کہتی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس شخص پر جو کفالت کرے اس کی، پھر ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کرے اور تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو تو ہم نے نجات دی تجھے غم سے اور ہم نے آزمایا تجھے خوب آزمانا، بس تو ٹھہرا رہا کئی سال اہل مدین میں، پھر تو آیا تقدیر الہی پر اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے بنایا ہے تجھے اپنے کام کے لیے، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ اور میں نے بنایا تجھے اپنے کام کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تم دونوں سستی کرنا میری یاد میں، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس تم دونوں کہو اس سے نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہم پر یا یہ کہ وہ سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں مت ڈرو۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس، بس کہو
بے شک ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر، والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، قال فمن ربکما یا موسیٰ، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، بے شک ہم یقیناً وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ فرعون نے کہا پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے دی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت پھر راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو کیا حال ہے پہلی امتوں کا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے کئی قسمیں مختلف نباتات سے، تم خود کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپاؤں کو، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلہا فکذب وأبى، اس زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دکھائیں اسے اپنی سب نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا۔
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اور کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ، تو ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس اس جیسے جادو کو، تو طے کر دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت کہ نہ خلاف کریں اس کے ہم اور نہ تو، اور اس کے لیے ایک ہموار جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت، ضحیٰ چاشت کے وقت دن چڑھے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ تو لوٹا فرعون، پس اس نے جمع کیا اپنا مکر و فریب کا سامان، پھر وہ آ گیا۔ کہا ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت ہو تمہارے لیے، مت باندھو اللہ پر جھوٹ، بس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں اپنے عذاب سے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ فتنازعوا آیت نمبر 62 سے پھر وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں اپنے درمیان، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، اور لے جائیں مٹا دیں تمہارے عمدہ طریقے زندگی کو۔ بس اکٹھا کرو اپنی تدبیر یعنی جادو کے سامان کو، پھر آؤ صف باندھ کر، اور یقیناً وہ کامیاب ہوگا آج جس نے غلبہ حاصل کیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم يخیل الیہ من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ جی قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ
علیہ السلام، یا یہ کہ تو ڈالے اپنے جادو، اور یا یہ کہ ہم ہوں پہلے جو ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں خیال میں ڈالا گیا اس موسیٰ علیہ السلام کی اس کے تو خیال میں ڈالا گیا اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ بس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف۔ ہم نے کہا تو نہ ڈر، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو انہوں نے بنایا وہ جادوگر کی چال ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں بھی وہ آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بس یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہاری ٹانگوں کو مخالف سمت سے، اور ضرور میں سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور بلا شبہ تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو آئے ہیں ہمارے پاس واضح دلائل، اور اس پر جس نے پیدا کیا ہمیں
بس تو فیصلہ کر لے، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک صرف تو فیصلہ کرتا ہے، بے شک صرف تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، اس دنیا کی زندگی کا۔ بے شک ہم ایمان لائے ہیں، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، تاکہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطائیں، تاکہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطائیں، اور وہ جرم بھی جو تو نے ہمیں مجبور کیا اس پر، یعنی جادو کرنے کا۔ اور اللہ بہت بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ بے شک یہ یقینی بات ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، تو بے شک اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا۔ اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کر، اور یقیناً اس نے عمل کیے ہوں گے نیک، تو وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور یہ جزا ہے اس کی جو پاک بنا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ پوری کر لیتی ہوں یہ آیت نا۔ طریقاً فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشى 77 تک جی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تو رات کو نکال اسری بعبادی، تو رات کو نکال لے جا میرے بندوں کو، پھر تو بنا ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ، اس حال میں کہ نہ تجھے خوف ہوگا پکڑے جانے کا اور نہ تو ڈرے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ جی بس پیچھا کیا، فَأَتْبَعَهُمْ بس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ،
تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے اس چیز نے جس نے ڈھانپا انہیں، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور سیدھی راہ نہ بتائی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلویٰ۔ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، اور تم سرکشی نہ کرو اس میں، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، اور جس پر اترا میرا غضب تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اور بے شک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، غفار بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ اور کیا چیز تجھے جلدی لے آئی تیری قوم سے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف آنے کی اے میرے رب، اور میں نے جلدی کی تیری طرف آنے کی اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے، پس بے شک ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے بعد، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے، کہا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ تو کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت میری جدائی کی، یا تم نے چاہا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے تو تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ انہوں نے کہا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے، اور لیکن ہم پر لاد دیے گئے کچھ بوجھ فرعون کی قوم کے زیورات سے، تو ہم نے پھینک دیا انہیں آگ میں۔ تو اس طرح کچھ پھینکا سامری نے بھی، پھر اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچھڑا، یعنی ایک جسم، اس کی گائے کی سی آواز تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔
افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، تو کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بلا شبہ نہیں وہ لوٹاتا ان کی طرف کوئی بات، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، اور بلا شبہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور بلا شبہ یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی کہ اے میری قوم، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس بچھڑے کے ذریعے، اور بے شک تمہارا رب ہی رحمان ہے، تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میری پیروی کرو اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے اس کی پوجا پر قائم رہنے والے، یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، کس چیز نے روکا تجھے جب تو نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے اس بات سے کہ تو میری پیروی نہ کرے، تو کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، بے شک میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، اور نہیں تو نے انتظار کیا میری بات کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ اس نے کہا میں نے دیکھا اس چیز کو جو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کو تو میں نے بھر لی ایک مٹھی مٹی من اثر رسول جبرائیل علیہ السلام کے نقش پا سے، پھر میں نے ڈال دیا اسے بچھڑے کے قالب میں، اور اسی طرح ایسا کرنا خوشنما بنا دیا میرے لیے میرے نفس نے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه جی سوری لنحرقنه لام پر صبر ہے لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا 97 موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس جا کہ پس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے نہ چھونا مجھے، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے کہ ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی تجھ سے اس کی، لن تخلفہ، اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف، وہ جو تو ہو گیا تھا اس پر قائم جم کر بیٹھنے والا، ضرور ہم جلائیں گے اسے، پھر ضرور ہم اڑائیں گے اس کی راکھ کو سمندر میں اچھی طرح اڑانا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا معبود اللہ ہی ہے، یقیناً تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ وسع کل شیء علما، وسع کل شیء علما، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ جی کذالک نقص، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، وسع کل شیء علما، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ 99 اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان خبروں میں سے جو یقیناً گزر چکی ہیں، اور یقیناً ہم نے دی آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت قرآن، جس نے اعراض کیا اس سے تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس تکلیف میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپکے کہہ رہے ہوں گے آپس میں، وہ چپکے کہہ رہے ہوں گے آپس میں، نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر 10 دن، 10 دن، نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جاننے والے ہیں اس کو جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عقل مند، نہیں تم ٹھہرے مگر ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
فيذرها قاعا صفصفا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس کو جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں سے اچھی راہ والا یعنی عقل مند نہیں تم ٹھہرے مگر ایک دن، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے اڑا دے گا ان کو میرا رب بکھیر کر، پھر بنا چھوڑے گا، پھر بنا چھوڑے گا انہیں چٹیل میدان، نہیں آپ دیکھیں گے ان میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیلا۔ یومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن وہ سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، نہیں کوئی کجی ہوگی اس کے لیے، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، سو نہیں تو سنے گا مگر ایک آہٹ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش مگر وہ جسے کہ اجازت دی ہو اس کو رحمان نے اور پسند کرے اس کے لیے بات کرنا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کا علم سے، اور جھک جائیں گے سب چہرے زندہ رہنے والے اور قائم رکھنے والے کے لیے، اور یقیناً ناکام ہوگا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور جو شخص عمل کرے گا نیک اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو وہ نہیں ڈرے گا کسی بے انصافی سے اور نہ حق تلفی سے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے عربی قرآن بنا کر، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ ڈر جائیں، یا پیدا کر دے یہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت۔ بس بہت بلند ہے اللہ، فتعالی
بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور کہیں اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم میں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، پھر وہ بھول گیا اور نہیں پائی ہم نے اس میں ارادے کی پختگی۔ 116 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ بے شک تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اس میں اور نہ تو ننگا ہوگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اس میں اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، اس نے کہا اے آدم کیا میں دلالت کروں تجھے ہمیشگی کے درخت پر اور ایسی بادشاہت پر جو پرانی نہ ہو؟ پس ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، تو اس نے توجہ فرمائی اس پر اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں اتر جاؤ اس سے اکٹھے، فرمایا
تم دونوں اتر جاؤ اس سے اکٹھے، تمہارا باز باز کا دشمن ہے۔ پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہوگی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ جی وہ کہے گا اے رب 1-5 وہ کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا کر کے، حالانکہ یقیناً میں تھا دیکھنے والا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں تو نے بھلا دیا انہیں، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ سزا دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیتوں پر، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات نے کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے قومیں، کہ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کے مکانات میں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً ہو جاتا نزول عذاب لازماً، اور اگر نہ ہوتا مقرر وقت، بس آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں، بس تسبیح بیان کیجیے، اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى اور نہ بڑھا ہرگز اپنی آنکھوں کو اس کی طرف جو دے کر ہم نے فائدہ دیا ہے اس کے ساتھ کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے دنیا کی زندگی کی رونق کا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس میں، اور تیرے رب کا رزق بہت بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور حکم دیں اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور آپ خود بھی پابند رہیں اس پر۔ نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزق کا، ہم ہی تو رزق دیتے ہیں آپ کو، اور اچھا انجام تقوی والوں کا ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، اور کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل اس چیز کی جو پہلے صحیفوں میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب کے ساتھ اس رسول سے پہلے، یقیناً کہتے اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، چنانچہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب تم جان لوگے کون سیدھے راستے والے ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔